بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو آدمی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اسے ایک قرات اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک قرات اود بہاد کے برابر ہے، یعنی ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کو اللہ کریم اود بہاد جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں ضرور درود و سلام پڑھتے رہنا چاہیے۔ اصول و برکت ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد مبارک فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ کریم نے یہ ارشاد مبارک فرمایا ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے یہ فرمایا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے عرض کیا، کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو فرمایا، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں جو ارشاد فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کریم نے اپنا زمین پر خلیفہ بنایا۔ تو خلیفہ بنانے سے پہلے اللہ کریم نے فرشتوں سے مشورہ فرمایا۔ اللہ کریم کو مشورہ فرمانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی شان بہت بلند ہے، وہ مشورہ فرمائے یا نہ فرمائے اس کی اپنی حکمت ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا، وَإِذْ قَالَ، یاد کرو اس وقت کو یاد کرنے کا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کو اللہ کریم نے جب یہ فرمایا تو فرشتوں نے عرض کیا کہ یا رب العالمین تو اس کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد اور خون ریزیہ کرے گا۔ تو ایک تو اللہ کریم نے یہاں یہ جو ارشاد فرمایا کہ یاد کرو اس بات کو یاد کرنے سے کیا مراد ہے کہ وہ واقعہ جب فرشتے زمین پر آباد تھے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا ہے اور آسمان کو پیدا فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے دو مخلوقوں کو پیدا فرمایا، ملائکہ کو اور جنوں کو پیدا فرمایا۔ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا فرمایا تو زمین پر ٹھہرا دیا، ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو آسمانوں پر ٹھہرا دیا۔ ملائکہ یعنی فرشتے آسمانوں پر تھے، جن جو تھے یہ زمین پر تھے۔ جن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور بے شمار عبادت کرتے ہیں۔ تو جس وقت یہ زمین پر جن آباد تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تو کئی عرصہ گزر گیا، بڑا عرصہ گزر گیا زمین پر ان کو آباد ہوئے جنوں کو، تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے حسد پیدا کیا۔ جنوں کے اندر حسد، بغض، عناد، نفرت یہ پیدا ہوئی۔ ان جنوں کے اندر لڑائی شروع ہو گئی، جنوں کے اندر لڑائی شروع ہوئی۔ یہ جن کیسے شروع ہوئے؟ جیسے کہ ہم انسان شروع ہوئے ہیں۔ ہمارا جس طرح باپ ایک ہے حضرت آدم علیہ السلام، جنوں کا بھی پہلے ایک ہی باپ تھا، وہ ہے عزازیل، جس کو ہم شیطان کہتے ہیں۔ شیطان جنوں کا باپ ہے، سارے جنوں کا باپ یہ شیطان ہے، اس کا نام پہلے تھا عزازیل۔
تو جس طرح یہ پیدا ہوا پھر اس کی جنات مخلوق بڑی زمین پر، پھر انہوں نے فساد شروع کر دیے۔ جنوں نے جب فساد شروع کیے، فساد کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر جو بھی یہاں آ کر آباد ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے۔ زمین پر جو بھی آباد ہوتے ہیں یا جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے زمین پر وقت دیا ہے، زمین پر ایک دن اس کی حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ ہر ایک کا یہی سلسلہ زمین پر ہوتا ہے۔ تو یہ جن بہت آباد تھے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے تھے، لیکن شر پسند بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا جاؤ ان کو مارو کٹو۔ فرشتے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھیجے، ان فرشتوں نے آ کر جنوں کو مارا پیٹا اور ان کو زمین سے بھگا دیا۔ زمین سے بھاگ کے گئے کہاں؟ سمندروں کی غاروں میں، دریاؤں کی غاروں میں جا کر چھپ گئے۔ یہ جن سارے جن جو تھے یہ سمندروں کی اور دریاؤں کی غاروں میں جا کے چھپ گئے۔ تو جن جو فرشتے آئے تھے زمین پر ان کو مارنے کے لیے، وہ فرشتے زمین پر جب ان کو مار رہے تھے تو ان کا جو بڑا سردار تھا، یہ عزازیل جن شیطان، یہ بڑا چلاک تھا، اس نے فرشتوں کی بڑی ہیلپ کی، فرشتوں کی اس وقت بڑی ہیلپ کی۔ یہاں چھپے ہوئے یہ شر پسند جن ہیں، وہاں چھپے ہوئے ہیں، یہ چاپلوسی کی۔ فرشتوں نے پھر ان کو مارا، یہ ان کا حمیتی بن گیا، فرشتوں کا حمیتی بن گیا یہ سردار جو تھا جن۔ تو جب فرشتے ان کو بھگا چکے، یہ فرشتوں کے ساتھ تھا، تو زمین پر اللہ کریم سے فرشتوں نے اجازت لی، یا رب العالمین یہ تو بڑا مخلص ہے، یہ ہمارے ساتھ عبادت کرتا تیری۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، رکھو اس کو اپنے پاس ہی۔ تو یہ جن جو باقی جن تو غاروں میں چھپ گئے تھے، یہ جو فرشتوں کے ساتھ اب زمین پر عبادت کرنے لگے۔ جو فرشتے زمین پر آئے تھے نا، وہ فرشتے زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئے، کیونکہ آسمانوں پر اور بھی بڑے فرشتے ہیں۔ تو جو زمین پر جنوں کو مارنے کے لیے آئے تھے وہ یہیں عبادت کے لیے مصروف ہو گئے، زمین پر عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ایسی ہوئی کہ بڑا عرصہ عبادت کرتے رہے۔ اس وقت یہ شیطان جو تھا نا، اس نے زمین پر چپے چپے پر عبادت کی، جو آپ نے بات سنی ہوئی ہے کہ زمین کے چپے چپے پر اس نے سجدہ کیا ہے۔ تو پہلے جنوں میں یہ سردار تھا، تب بھی عبادت کرتا تھا، جب فرشتے آئے تو تب بھی اللہ تعالیٰ کی بات کرتا تھا اور بڑا مشہور ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو زہد کا مقام دیا، پرہیزگاری کا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو اور مقام دیا کہ زمین کا سردار بنایا، اور پہلے آسمان کی حکومت بھی اس کو دی جن کو۔ جس وقت اس کو حکومت مل گئی، اس کو دو پار بھی ملے ہوئے تھے زمرد کے، تو یہ ان کا کبھی پہلے آسمان پہ چلا جاتا، کبھی زمین پر آ جاتا، اس کا یہ کنٹرول اس کے ذمہ تھا۔ یہ خازن بلکہ جنت کا بھی خازن ہو چکا تھا۔ تو جس وقت اس کو یہ سارا معاملہ چل رہا تھا، عبادت بری کر رہا تھا، اس کی حکومت تھی، ملائکہ کئی اس کے تابع ہو گئے تھے، کئی اس کو بڑا اچھا سمجھتے تھے، تو یہ سردار بن گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکومت جو دے دی تھی، تو جس وقت اللہ تعالیٰ نے مشورہ فرمایا ہے نا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، وہ زمین کے فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، کیونکہ زمین کے جو فرشتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اب کھلا کرتے تھے، ان کو اتنی پابندی نہیں تھی زمین پر جو عبادت کرتے تھے۔ کیونکہ جو جس طرح کی مثال ہے کہ جو استاد جب کلاس میں بیٹھا ہوتا ہے، جو کلاس میں استاد کے قریب طلباء ہوتے ہیں ان کو زیادہ خوف ہوتا ہے، جو ذرا دور ہوتے ہیں ان کو اور کم ہوتا ہے، جو اس سے بھی زیادہ دور ہوتے ہیں ان کو اور کم و خوف ہوتا ہے۔ اس طرح جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب فرشتے ہیں وہ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں۔ جو دوسرے آسمان پر ہیں یا زمین پر فرشتے ہیں، اسی طرح یہ فرشتے کھلا عبادت کرتے تھے اور بڑی کرتے تھے۔ جس وقت اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا نا میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو وہ فرشتے زمین کے فرشتے تھے۔ زمین کے فرشتے شیطانوں کی چالیں دیکھ چکے تھے کہ یہ شر پسند ہیں، زمین میں فساد پھیلانے، اس لیے فرشتوں نے یہ جواب عرض کیا تھا کہ یا رب العالمین یہ جو تو اپنا خلیفہ بنائے گا زمین پر، یہ تو خون ریزیاں کریں گے۔ انہوں نے پہلے کہ تشبیہ دی تھی کہ پہلے جن آباد تھے زمین پر تو وہ خون ریزیاں کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے جس وقت ان کی بات سنی، اللہ تعالیٰ سے مشورہ فرمایا تھا، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، تم تو یہ دیکھ رہے ہو کہ جن پہلے آباد تھے تو انہوں نے خون ریزیاں کی ہیں،
تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ جب ان سے پوچھا تو فرشتوں کی اللہ رب العالمین نے جو بڑی شان بنائی ہے، فرشتے مختلف طریقے کے ہیں. کوئی اللہ رب العالمین کے ایسے فرشتے ہیں یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے ہی رہتے ہیں اور کبھی تھکتے نہیں ہیں. رات دن اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، نہ ان کو یعنی کہ فکر ہے کھانے کی، نہ پینے کی، نہ سونے کی، ہر وقت تسبیح کرتے رہتے ہیں اور پھر تھکتے نہیں ہیں. کئی ایسے فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو منوانے کے لیے ہے. کئی فرشتے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم منواتے ہیں، کئی ایسے فرشتے ہیں جو پیغام پہنچاتے ہیں، یعنی ملائکہ ایسے فرشتے ہیں جو پیغام پہنچاتے ہیں. جیسے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ ہی فرشتوں اور انسانوں میں سے رسولوں کو چن لیتا ہے. یعنی یہ رسول جو ہے نا، رسول دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، انسانوں میں بھی رسول ہیں تو فرشتوں میں بھی رسول ہیں. یہ قرآن پاک اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ فرشتوں کے اندر بھی رسول ہیں. رسول کا معنی ہوتا ہے کہ پیغام پہنچانا. تو اللہ تعالیٰ نے جو خلیفہ بنایا ہے، خلیفہ بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ بنایا اس وقت جاتا ہے جیسے ہمارے مسجد میں ایک مثال لے لیں، اگر امام نہیں ہے تو خلیفہ جو ہوگا وہ جماعت کروائے گا، یا کوئی حاکم ہے تو اس کا خلیفہ ہوگا، اس کی غیر موجودگی میں وہ کنٹرول سنبھالے گا. تو اللہ تعالیٰ کو تو یہ بات کی فکر ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں جانا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو نہ موت آنی ہے، اس چیز اللہ تعالیٰ تو پاک ہے. تو خلیفہ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ خلیفہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا تاکہ اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت نہیں ہے لیکن مخلوق کو ضرورت ہے. یہ مخلوق ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے فیض حاصل نہیں کر سکتی، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے نہ گفتگو سے کر سکتی ہے نہ فیض حاصل کرتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو نور ہی نور ہے، اللہ رب العالمین کی تو مثال ہی نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو یا جنوں کو یا ملائکہ کو اپنا پیغام پہنچانا ہوتا ہے اپنے رسول مقرر فرما لیتا ہے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ پیغام پہنچاتا ہے. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے جب یہ فرشتوں سے مشورہ لیا تھا تو فرشتوں نے اپنی وہ پہلی والی ایک داستان دیکھ کر اس کے مطابق جواب عرض کیا تھا. تو حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے واقعات پر جو لمبی بات ہے، اس واقعہ کو آپ اس طریقے سے اس روشنی میں اپنے ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے جو فرمایا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اس پر فرشتوں نے عرض کیا اے رب العالمین کیا تو زمین میں اس کو نیا بنائے گا جس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم ہر وقت تیری تسبیح اور تحمید کرتے رہتے ہیں، یعنی تیری خلافت کے مستحق تو ہم ہیں. یہ فرشتوں نے عرض کیا کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں زمین پر، تو خلیفہ بنائے گا تو خلیفہ بن کے وہ تو سردار بن جائے گا. اب یہ شیطان تھا زمین پر فرشتوں کا سردار، تو اس نے یہ عرض کیا یا رب العالمین ہم جو تیری بات کر رہے ہیں ہمیں خلیفہ بنا لے. تو انہوں نے اپنی طرف یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عرض کیا. اللہ تعالیٰ کی شان تو بلند ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا تم نہیں جانتے. تو یہ بات کرتے تھے زمین پر، چپے چپے پر انہوں نے بات کی. تو پھر انہوں نے کہا ہم یا رب العالمین تیری تصویر بیان کرتے ہیں، تیری خلافت کے حقدار تو ہم ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انہیں تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے. پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تم ہی خلافت کے مستحق ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ. فرشتوں نے یہ سن کر عرض کیا یا رب العالمین ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا ہے، ساری علم و حکمت تو تیرے پاس ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم تم انہیں ان تمام اشیاء کے نام بتا دو. جب حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں ان اشیاء کے تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتو
کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، اور تمہاری ظاہری اور پوشیدہ باتوں کو بھی میں جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری ظاہری جو باتیں ہیں اور پوشیدہ جو تمہارے دلوں کے اندر باتیں ہیں، تم چاہتے ہو خلیفہ ہم ہی بن کے رہے، ہم ہی خلیفے کے مستحق ہیں، ہم ہی بات کر رہے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری ظاہری اور باطنی باتیں جو سب میں جانتا ہوں۔ تو اس لیے فرشتے جو زمین والے تھے نا، ان فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے مشورہ لیا تھا۔ یہ فرشتے جن جو سردار عزازیل تھا اس کے ذرا متحد تھے، تو شیطان نے اپنی چاپلوسی کرتے ہوئے کہا ہم خلیفہ بننے کے حقدار ہیں، تو یا رب العالمین تو خلیفہ نہ بنا۔ تو فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے بہت مقرر ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی عرصے سے پیدا فرمائے ہیں، جیسا کہ جس وقت حضور علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے نا، تو معراج پر سرکار تشریف لے گئے تو آپ نے ایک فرشتوں کی قطار دیکھی، فرشتوں کی قطار دیکھی جو آگے آسمان کی طرف چڑھ رہے تھے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا جبرائیل یہ فرشتے کہاں جا رہے ہیں؟ یہ رکتے نہیں ہیں، تھکتے نہیں ہیں، چلے ہی جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو پتہ نہیں ہے کہاں جا رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے کب سے ان کو دیکھا ہے؟ یہ ایسے جا ہی رہے ہیں۔ تو جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب سے پیدا ہوا ہوں میں نے ان کو چلتے ہی دیکھا ہے، جب سے میں پیدا ہوا ہوں میں نے ان کو چلتے ہی دیکھا ہے کہ چلے ہی جا رہے ہیں، اوپر کی طرف چلے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کب تک اللہ رب العالمین کے حکم سے جا رہے ہیں اور آج تک چلتے ہی جا رہے ہیں۔ تو جبرائیل کی عمر کا تو آپ کو پتہ ہے کہ جبرائیل نے جس طرح عرض کیا تھا اپنی عمر کے بارے میں کہ ایک 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے، اور میں اس کو 72,000 دفعہ دیکھ چکا ہوں، یہ میری عمر کا اندازہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ جبرائیل کی عمر کا، تو اس وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا ان فرشتوں سے پوچھو یہ کہاں جا رہے ہیں۔ ایک فرشتے کو قطار میں سے نکالا، اس سے سوال جواب کیے کہ بتاؤ بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ تو فرشتے اس نے جواب دیا کہ ہمیں تو پتہ نہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، ہم جا رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بھی تمہاری تخلیق کب سے ہوئی ہے؟ ایک فرشتے سے جو قطار سے نکالا تھا اسے پوچھا تمہاری تخلیق کب ہوئی ہے؟ اس فرشتے نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے کہ جس وقت میری تخلیق ہوئی ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے روانہ فرمایا ہے، لیکن مجھے اپنی عمر کا تو پتہ نہیں، اتنا ایک اندازہ ہے کہ 4,000 سال کے بعد اللہ کریم آسمان پر ایک ستارہ پیدا فرماتا ہے۔ 4,000 سال کے بعد ہمارا سفر جب شروع ہے، 4,000 سال گزر جاتے ہیں، ایک ستارہ پیدا ہوتا ہے، اور 4,000 سال کے بعد جو ستارہ پیدا ہوتا ہے پھر 4,000 اور گزر جاتے ہیں سال، پھر ایک اور ستارہ پیدا ہوتا ہے، پھر اور 4,000 سال گزرتے ہیں، پھر ایک اور ستارہ پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح 4,000 ستارے پیدا ہونے کو میں دیکھ چکا ہوں جو میری تخلیق کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ میں تو اس وقت سے سفر کر رہا ہوں، اب تک سفر کر رہا ہوں، تو اس لیے مجھے اپنی عمر کا بھی پتہ نہیں ہے۔ یعنی اس طرح اللہ رب العالمین کی مخلوق بہت ہے، فرشتے بہت ہیں، زمین کائنات بہت لمبی چوڑی ہے، انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ تو اس لیے فرشتے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، جن پیدا فرمائے، جنوں کے جب زمین پر آباد کاری تھی پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، پھر اس انسان کو آباد فرمایا۔ اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام بھیجا قرآن پاک حضور علیہ السلام کے ذریعے سے کہ اللہ کی بات کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، تم پر بھی سزا آ سکتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے رب کا تابعدار بنے، رب کی بات کرے، اس کے حکم کو جو تابعدار ہیں ان کے لیے جنت کے رام و کرام ہیں۔ تو اس لیے دنیا بہت وسیع ہے، بہت لمبی چوڑی ہے، 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں، اور فرشتے لا تعداد ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ جو بھی تسبیح کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے منور کر دیے جاتے ہیں، فیاض کر دیے جاتے ہیں۔ جو منکر ہوتے ہیں ان کو سزاؤں میں اللہ کریم گرفت فرماتا ہے۔
تو اس لیے اپنی فکر کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اس کی محبوب کی اتباع کریں۔ جو ذکر خدا میں سرکار کی سنت میں رہتا ہے وہ کامیاب رہتا ہے۔ دعا اللہ کریم کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ افضل ذکر